وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، درس نمبر 1035۔ آج کا موضوع، کیا ہم دعوت حق کو سننے اور سمجھنے سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا لیکن اپنی قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق خوب واضح کر سکے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے اور ہدایت اور گمراہی کا ذمہ دار کون ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، جب بھی قرآن آیا ہے، قرآن کا مطلب جب بھی کوئی آسمانی کتاب آئی ہے، ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو ام الکتاب ہے، وَإِنْدَهُ ام الکتاب ہم نے پڑھا تھا نا گزشتہ سورت کے آخر میں، تو ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں جو ہدایت آسمانی ہے
وہ ایک نور ہے، یعنی ایک نور کی شکل میں ہے. جب آتی ہے یہاں پر، یعنی کلام الہی جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے بلکہ وہ ایک نور ہے. جب آتی ہے کسی بھی قوم کی طرف، ایک تو اس کی زبان میں آتی ہے تاکہ وہ سمجھے، اور پھر پیغمبر کو اس لیے بھجوایا جاتا ہے کہ وہ اس کلام کی وضاحت کرے. کیونکہ دیکھیں آج بھی ہم لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں وہ اسی بنا ہیں، یعنی زیادہ تر اختلافات جو ہیں وہ یعنی قرآن کی تعویلات میں ہیں. میں اس کی یعنی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہاں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کا کام ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کی وضاحت کرے. لِتُبَيِّنَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ قرآن میں کہ میں نے یہ نصیحت آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ اس کی آپ وضاحت کریں ان کو جو ان کے لیے نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو قرآن اور اس کی وضاحت، یہ یعنی وضاحت جو ہے نبی کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لیا ہے. تو لہٰذا اب یہ ہے نا کہ قرآن مشروط ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان کی تشریح کے ساتھ. جیسے کہ یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. ہمارا جو آئین ہے پاکستان کا، اس کی وضاحت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کام ہے. سپریم کورٹ ایک حکم کی، یعنی آئین میں جو بھی ضابطہ لکھا ہوا ہے اس کی جو بھی تشریح کرے وہ مان لی جائے گی قانونی طور پہ، اور وہی تشریح ہوگی. اچھا، دوسری بات یہ ہے یعنی یہ وضاحت میں اول تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی وضاحت نہیں چاہیے قرآن کی، اور نہ ہمیں سمجھنا درکار ہے. عام طور پہ میں اپنی قوم کا حال بتا رہا ہوں کہ قرآن میں کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ بھی تو آپ ایک بات سوچیں نا، قرآن فہمی سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے آج من حیث الامت، تمام امت. آپ دیکھ لیں آپ خود اپنی دلچسپی کو دیکھ لیں کہ کس حد تک آپ کی دلچسپی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو ایسا تو کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، یعنی میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو وہ محض ایک بحث برائے بحث کے لیے. اس کی تفصیلات ہیں لیکن میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے. قرآن سمجھ کر آپ نے پڑھنا ہوگا کہ آپ سمجھیں اس میں کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. جیسے کہ کلمہ طیبہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. یہ قرآن کا ایک عام حکم ہے، بندگی، عبادت. اب ہمیں عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اب ہر شخص سے اگر آپ پوچھیں گے معاشرے کے تو وہ اپنے اپنے مطلب بتائے گا عبادت کا. اور یہ بات میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ عبادت کا جو مفہوم اللہ کے پیش نظر ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. بہرحال میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، تو یہ عبادت ہے. مختصر جملہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ زندگی جب اللہ تعالیٰ انسان کو عنایت فرماتا ہے تو اس کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ وہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، من چاہی زندگی نہ گزارے. من چاہی زندگی اگر کس نے گزاری تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے قرآن سے. یعنی یہ وہ رونا ہے جو میں روتا رہتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر بھی کوئی سمجھنے والا تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرا کام تو پہنچانا ہے، ایک میسج دینا ہے، وہ میں دے دیتا ہوں. یہ قرآن کو آج سمجھنے والا کوئی نہیں ہے.
اور قرآن سے ہدایت لینے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے. کون مومن، مطلب جو مسلمان ہیں، جو قانونی مسلمان ہیں نا، وہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بات بھی آپ نے سوچنا ہوگی. اب اس میں دوسری بات یہ ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. نبی وضاحت کر دیتا ہے. اب جو لوگ وہ ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا چاہتا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جس نے ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت قبول نہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، امداد کرتے ہیں ہر ایک کی، دائیں والوں کے بھی بائیں والوں کے. اب یہاں فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے جو ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا، یہ مطلب ہے اس کا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے اسے ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے. ایسا ہی ہے، یہی قانون ہے، وہ غالب ہے اپنے قانون میں اور اس میں حکمت ہے. آیت نمبر 5 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے یقیناً بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے، نشانیوں کے ساتھ. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ. وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ. ان فی ذالک لآیات، بے شک ان دنوں میں نشانی ہے. لکل صبار شکور، صبار مبالغہ کی صیغہ ہے، یعنی خوب صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اب دیکھیں، جو سورت کا مرکزی مضمون ہے وہ تو یہی ہے کہ رسول آتا کیوں ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے جو پہلی آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. یہ بات جو ہے ہر پیغمبر جو ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے. پیغمبر آتے ہی اس لیے ہے. دیکھیں، انسان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. اندھیرے کس چیز کے ہیں؟ اندھیرے اگر آپ ایک اور لفظ میں اس کے لیے استعمال کروں سمجھنے کے لیے تو پردے ہیں. پردے، جب پردہ ہے تو پردے کے پیچھے چیز آپ کو نظر نہیں آتی. انسان جب آیا ہے تو اس کے سامنے ایک ظاہر کا پردہ ہے، بلکہ ظاہر کے پردے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو جسم ہے، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، یہ ایک پردہ ہے. اس پردے کی وجہ سے آپ اپنی اصل حقیقت کو محسوس نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ یہ نہیں ہیں. یہ پردہ ہے، ظاہر کا پردہ ہے. پھر نفس ہے، نفس امارہ ہے، اس کا پردہ ہے. وہ کہتا ہے کیا کہ اللہ سے غافل ہو کے جیو، دنیا کے لیے جیو، برائی پہ آمادہ کرتا ہے. نفس امارہ یہ بھی ایک پردہ ہے. پھر شیطان کا ہے. شیطان بھی ایک مزاحمتی قوت ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. اس کی میں نے الگ حکمت بیان کی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک شیطان اور ایک فرشتے کو بناتا ہے. اس وقت میں بحث نہیں کر رہا کہ شیطان اور نفس کا کیا فائدہ ہے. یہ میرا کلپ باقاعدہ موجود ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو دیکھیں، اب یہ ہے کہ یہ پردے ہیں، شیطانی وسوسات ہیں، نفسانی
یعنی جو ترجیحات ہیں، جو ہم اپنے لیے خود پردے بنا لیتے ہیں. ہم نے بعض پردے خود ہی بنائے ہوئے ہم اپنے نفس امارہ کی وجہ سے. یہ کیا ہوگا، ہدایت میں قبول کر لوں گا یا قبول کر لوں گی تو یہ معاملہ کیسا ہوگا، یہ معاملہ کیسا ہوگا. تو ان پردوں کی وجہ سے ہم اکثر حق کو قبول نہیں کر پاتے. تو اچھا، پھر ایک معاشرے کا پردہ ہے، ظاہری معاشرے کا پردہ ہے. تو پردے بہت ہیں. اب پردے آپ یعنی اندھیرے بہت ہیں. اب اندھیروں کے لیے ایک روشنی درکار ہے، اور وہ روشنی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. ایک روشنی جو ہے ان سب پردوں کو ہٹا دیتی ہے. ان کا پردہ، ان کے ذریعے آپ ان اندھیروں سے نکل سکتے ہیں. اگر آپ نور کا اتباع کریں، روشنی کا اتباع کریں، اور روشنی کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن. تو پھر جو ہے آپ ان اندھیروں سے باہر نکل سکتے ہیں. وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بے نیاز کرے. اقبال کے ایک شعر کا ایک جملہ یہ کہ اصل امام تمہارا وہ ہے جو تمہارے حاضر و موجود یعنی اس سے بے نیاز کر دے، یعنی یہ پردے ہٹا دے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں یعنی اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے کہ یہ پردے آپ نے خود اٹھانے ہیں. روشنی آپ نے قبول کرنی ہے، جو کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ روشنی ہے، یہ آپ نے قبول کرنی ہے. جب آپ وہ روشنی کو ایک نیت کر کے قبول کر لیں گے تو پھر وہ پردے چھٹتے جائیں گے. ظلمات، تاریکیاں جو ہیں وہ چھٹتی جائیں گی. اور یہ ذمہ پھر اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے. ان کو یخرجہم من الظلمات، ان کو اندھیروں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مومن دوستوں کی مدد کرتا ہے. وہ مومنوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیوں سے اس کو نور کی طرف لے جاتا ہے. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی امداد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن کوئی بھی کام اللہ کی اجازت اور اس کی توفیق کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لا حول، نیکی سے آپ بچ نہیں سکتے، نہیں، وہ برائی سے آپ بچ نہیں سکتے. ولا قوت، اور نیکی آپ کر نہیں سکتے، لیکن اگر ممکن ہوگی تو وہ اللہ کی مدد سے ہوگی. اب اللہ کی مدد کن لوگوں کے شامل حال ہے؟ جو مخلص ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے یعنی جو مومن ہے، جو مخلص ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. اسی دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ جو بڑی صورتیں ہوتی ہیں، بعض بڑی صورتیں، اس میں دلائل کے بعد واقعات آتے ہیں. واقعات اسی بات کو ذرا وضاحت کرنے کے لیے. جو اب یہ دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور جو ما قبل سورہ ابراہیم کا مضمون بیان ہو چکا ہے. تو پہلی آیت آپ نے دیکھا، کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. بات تو ایک ہی ہے. بہرحال تو نبی کا یہ کام ہوتا ہے، ہمارے نبی کا، ہر نبی کا یہ کام ہے
کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے جو دن ہے اس کی یاد دلائیں۔ کیا مطلب؟ ایام اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت، اللہ کا دن۔ یعنی ہم دیکھیں یوم آزادی کی یاد مناتے ہیں، 14 اگست ہے مثال کے طور پہ پاکستان کا جو آزادی ملی تھی، تو ہر 14 اگست کو ہم اس کی یاد مناتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، ہم آزاد ہو گئے تھے۔ اب اسی طرح ہر قوم پہ جو یعنی اللہ تعالیٰ، ایام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ، اقوام کے ساتھ سلوک اللہ تعالیٰ کا، وہ ایام اللہ ہے، وہ اللہ کے دن ہے۔ اور اس کا تذکرہ تو قرآن میں آپ کو پتہ ہے جا بجا، ہر پیغمبر کا تذکرہ جا بجا ہوا ہے، بار بار ہوا ہے۔ یہ ایام اللہ ہے کہ دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نوح علیہ السلام کو میں نے بھیجا، سورہ نوح میں مضمون ہے کہ آپ جائیں اپنی قوم کو عذاب آنے سے پہلے ان کو نصیحت کریں، ان کو خبردار کریں کہ بھئی تم پہ یہ، تم اگر انہی اعمال میں مبتلا رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایک مہلت تو اللہ تعالیٰ نے دی، 650 سال تقریباً وہ ان میں رہے، لیکن جب نہیں قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس بات ختم ہے۔ اب اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اب عذاب کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پھر وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، یہ وہ سارے واقعات۔ تو کیا ہوا آخر میں کہ فارت تنور جو ہے ابل پڑا، اور آسمان سے بھی بارش برسنے لگی، اور ساری قوم جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے، سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ یعنی نبی کی دعوت قبول نہ کرنے کا انجام ہلاکت ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے سامنے کرام کہ جس طرح ویلڈ تھی یہ بات نوح علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام کے بارے میں، تو کل قد کذب الرسل فحق عقاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر قوم نے اپنی رسول کی بات کو جھٹلا دیا تو میرا عذاب اس پہ ثابت ہو گیا۔ تو دیکھیں آج تو ہم بے فکر ہیں اللہ کے عذاب سے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عذاب استیصال کہ پوری قوم ختم ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت جاری ہے، نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو اب ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے کہ نوح علیہ السلام یا قوم عاد پہ آیا یا قوم سمود پہ آیا کہ سب کو، تو ایسا عذاب تو قیامت تک نہیں آئے گا۔ ہاں عذاب کا قانون موجود ہے ابھی بھی یہ ہے کہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ کی جو یعنی جو رسوائی ہے اور اللہ کا عذاب ہے وہ ہمارے لیے مقدر ہے۔ ہم اللہ عملی طور پہ آج جو برائے نام مسلمان ہیں وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ غالب نہیں ہے، یہ غلام ہے، مغلوب ہے۔ آپ دیکھ لیں مسلمان اول تو ہے نہیں، جماعت ہی نہیں ہے تو غالب کیا ہوگی؟ ہم ایک مغلوب قوم ہے اس لیے کہ ہم میں صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں، جماعت نہیں ہے۔ صاحب ایمان لوگ تو ہوں گے لیکن جماعت نہیں ہے، نہ ان کا امیر ہے نہ جماعت ہے وغیرہ۔ تو ہلاکت آج بھی دیکھیں انفرادی طور پہ بھی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، نبی کی بات کو جس نے نہ مانا تو ہلاکت اس کا مقدر ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی یہی قانون ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم بحیثیت امت
ایک مغلوب قوم ہے، شکست یافتہ قوم ہے، ہمارا کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم غالب نہیں ہیں، مغلوب ہیں. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، غالب کون ہے؟ آج کل تو امریکہ بہادر ہے، اس کی مرضی ہے کہ کس پہ پابندیاں لگائے اور کس سے پابندیاں ہٹائے. وہ تھانے دار بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں، یہود اور نصارہ کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. لیکن بات کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ہم نے راہ حق سے انحراف کیا ہوا ہے. اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اندھیروں کو ہم نے قبول کر لیا ہے، باطل کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اور باطل کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو آپ آسانی سے سمجھ سکیں. ہم اس وقت جو قانونی مسلمان ہیں، قانونی جب بھی میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدی پشتی مسلمان ہیں آپ کلمہ گو ہیں، تو آپ کو قانونی طور پہ کوئی فتویٰ آپ پر نہیں لگ سکتا، نہ کفر کا نہ کوئی اور. تو قانونی مسلمان ہیں ہم. شناختی کارڈ میں آپ دیکھ لیں، مذہب اسلام ہم سب کے اس میں لکھا ہوا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ ایام اللہ کی میں بات کروں. مذکرہم، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو جو میرا سلوک ہے قوموں کے ساتھ اس کی ان کو یاد دلائیں. اور اس میں نشانیاں ہیں، ان واقعات میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے. ہمارے لیے تو کوئی نشانی نہیں ہے. کیوں کہ صبار شکور کی جو وہ ہے وہ تو ہم پہ لاگو نہیں ہوتی. ہم نے اول تو ہم ناشکرے ہیں اللہ کے، اور صبر تو جب ہوگا جب ہم ایمان قبول کر لیں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ تو ہماری کوئی صفت نہیں ہے. ہم نے نہ ہم مومن رہے ہیں نہ عمل صالح ہے. ہمارا ہر عمل جو ہے وہ عمل باطل ہے، عمل صالح نہیں ہے. یہ میں اس کی تشریح کرتا رہتا ہوں. تو بہرحال اچھا، ایک بات اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہماری طرح اندھیرے میں تھے اس وقت. مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو یعنی نوٹ کرا رہا ہوں. قوم غلام تھی، اور غلام موسیٰ علیہ السلام مصر میں کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ ان کی قوم تھی وہاں پہ. یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ آئے تھے فلسطین سے. فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، وہ وہاں سے آئے، یہاں بادشاہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عنایت فرما دی. 400 سال تقریباً ان کے خاندان میں اقتدار میں رہا. پھر ہماری طرح ذلت کا شکار ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا، روپیہ پیسہ ظاہر کے پیچھے کمزور ہو گئے. آج کا مسلمان اس میں تو کوئی ہمت نہیں ہے. بہرحال میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا، انشاءاللہ اگلے میں تھوڑا سا اس کو میں کروں گا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ ابھی آ رہا ہے. تو اس وقت میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم ویضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم. ترجمہ سنا دیں. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور میں نے نہیں بھیجا، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو لیکن اب ان کی اپنی زبان کے ساتھ. یعنی قوم جب پیغمبر آیا ہے تو انہی میں سے آیا ہے، اور ہدایت آئی ہے تو انہی کی زبان میں آئی ہے. لیبین لہم، تاکہ وہ خوب وضاحت کر دیں پیغام حق کی.
فَيُدِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے ترجمے میں وہ کیا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔